بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض میں ہم بستری کے مسائل۔ حیض میں بوسہ کے مسائل۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کی ناف اور رانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس میں اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو اور ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لپٹ کر سونا اور اس کی ناف کے اوپر اور رانوں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو اور ناف اور رانوں کے درمیان کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے الگ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط یعنی ملنے جلنے سے بچنا مکروہ ہے۔ اور لوگ آپ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ حیض گندی چیز ہے جو حالت حیض میں تم عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے الگ رہا کرو، اور اس حالت میں ان سے قربت یعنی ہم بستری مت کیا کرو جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شبہ بھی نہ رہے تو ان کے پاس آ جاؤ، یعنی ان سے ہم بستری کرو جس جگہ سے تم کو خدا تعالی نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ ہر مہینہ جو آگے کی راہ سے یعنی شرم گاہ جو محل صحبت ہے خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ کم سے کم حیض کی مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اور اگر 10 دن رات سے زیادہ خون آیا ہے تو جتنے دن 10 سے زیادہ آیا وہ بھی استحاضہ ہے۔ حالت حیض میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی درست نہیں۔ حیض کے زمانہ میں مرد کے پاس بیوی کا رہنا یعنی ہم بستری کرنا درست نہیں، اور ہم بستری کے سوا اور سب کچھ باتیں درست ہیں، یعنی ساتھ کھانا پینا لیٹنا وغیرہ درست ہے۔ جب عورت حائضہ ہو اس وقت تمتع کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مرد متمتع ہو اور فعل اس کی جانب سے پایا جائے، اور دوسری صورت یہ کہ عورت متمتع ہو اور فعل اس کی جانب سے پایا جائے۔ سو اگر مرد متمتع ہو تو اس کا حکم اوپر گزر چکا ہے، اور اگر عورت متمتع ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ یعنی بیوی کو مرد کے مابین السرۃ الی الرکبہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ کو دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کا بوسہ لینا وغیرہ امور جائز ہیں، لیکن یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی ما بین الی السرۃ الی الرکبہ یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیانی کسی حصہ سے مرد کے کسی عضو کو مس کرے یعنی چھوئے یا ملے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کی ناف اور رانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس میں اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو اور ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پینا، اس سے لپٹ کر سونا، اس کی ناف کے اوپر اور رانوں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو، اور ناف اور رانوں کے درمیان کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے الگ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط یعنی ملنے جلنے سے بچنا مکروہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھ دیتے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ شوہر اور بیوی کا ایک ہی چادر میں رات بسر کرنا جائز ہے۔ شوہر حیض کی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
حیض یا نفاس کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، صرف اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے جس پر حیض کا خون لگ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے دھو لیں اور اس میں نماز پڑھیں۔ حائضہ سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نفاس والی عورت سے ہم بستری کرنا حائضہ عورت سے ہم بستری کرنے کی طرح ہی ہے، حرام ہے۔ نفاس والی عورت اور حائضہ سے تہبند کے اوپر سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، خواہ وہ منہ سے بوسہ لینا ہو یا اپنے ہاتھ اور ٹانگوں سے لطف اندوز ہونا۔ اگر اس نے عورت کے پیٹ میں وطی کر کے فائدہ اٹھایا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس نے عورت کی رانوں میں وطی کر کے فائدہ اٹھایا تو اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ حالت حیض میں بیوی سے جماع کرنے کا کفارہ۔ کفارہ وہ ہے جو ایسے امور میں بطور بدلہ یا تاوان یا جرمانہ کے مقرر ہو جو اصل میں مباح، جائز مگر کسی عارضی سبب سے حرام ہو جائیں، جیسے رمضان اور حالت احرام اور حالت حیض میں جماع کرنا۔ کفارہ کے بارے میں شریعت کا یہی طریقہ ہے کہ جو امور مباح ہیں اور کسی عارضی امر سے حرام ہو جائیں، جیسے بیوی سے جماع کرنا جائز ہے لیکن حالت حیض میں گندگی کی وجہ سے ناجائز ہے، ان میں کفارہ ہے، اور جو امر ہمیشہ حرام ہے جیسے زنا وغیرہ، ان میں حدود، تعزیرات، سزائیں ہیں۔ اس شخص کے حق میں جو اپنی عورت سے حالت حیض میں جماع کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 دینار یا آدھا دینار بطور کفارہ کے صدقہ دے۔ اگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہو گئی تو خوب توبہ کرنا واجب ہے، اور اگر کچھ خیرات بھی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔